قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام واجب الاحترام حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار جل وعلا نے ہمیں 10 روزہ درس محرم الحرام کی آج 8ویں شب عطا فرمائی ہے. رب کائنات سے دعا ہے ہمارا یہاں بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حاضرین محترم، آج کے بیان کا ہمارا عنوان بہت ہی شاندار ہے. آج جس کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی نور نظر ہیں، حضور کی نور عین ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں. جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ حسن و حسین کی والدہ ہیں. جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں پاکیزہ خاتون، تمام عورتوں کی جنت میں سردار بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. حضرت سیدنا حذیفہ بن جمان فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کروں اور آپ علیہ السلام میرے لیے اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کی. جب آپ علیہ السلام عشاء کی ادائیگی سے بھی فارغ ہو گئے، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی ادا کر لی اور تشریف لے جانے لگے تو حضرت حذیفہ فرماتے میں پیچھے پیچھے حضور کے چل دیا. نبی غیبدان رسول ذیشان نے میری آواز سنی تو فرمایا کون؟ کیا حذیفہ آئے ہیں؟ عرض کی جی ہاں. حضور نے ارشاد فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ عرض کرتے ہیں غفر اللہ لکا ولی امکا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے. پھر فرمایا ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے رب کائنات سے اجازت مانگی، مجھے سلام عرض کیا، مجھے بشارت دی، اور فرشتے نے عرض کیا اور کہتا ہے کیا خوب فرشتہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر. فرشتے نے بڑی زبردست انداز میں ایک خوشخبری سنائی ہے اور کہتا ہے بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل جنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، یعنی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ نے ملاحظہ کیا
کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو پہچان بھی لیا ان کے قدموں کی آہٹ سے، اور آپ کے دل میں جو بات تھی کہ اپنے لیے دعائیں مغفرت، اپنی والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کرواؤں گا، وہ بھی بتا دیا۔ اور پھر کیا خوب بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بشارت آ رہی ہے، یہ فاطمہ الزہرا وہ خاتون ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ یاد رکھیے فاطمہ الزہرا وہ خاتون ہیں، وہ دختر مصطفیٰ ہیں جو سب سے چھوٹی ہیں، سرکار کی سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی، سب سے پیاری شہزادی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ ہے، آپ کا لقب زہرا ہے، بطول ہے۔ امام عبد الرحمن ابن علی جوزی فرماتے ہیں اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے بے شمار القابات ہیں، اور کیا خوب القابات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے لقب بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت فاطمہ کا لقب ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا بطول زاکیہ راضیہ عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ زکیہ عذرا سیدۃ النساء خیر النساء خاتون جنت معظمہ ام الہاد ام الحسنین۔ دیگر کنیتیں رب کائنات نے فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائی ہیں۔ جب ایک عاشق دعا کرتا ہے اور کہتا ہے جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ الزہرا وہ عظیم ہستی ہے، سرور کائنات شاہ موجودات سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ سے محبت رکھتا ہے وہ مصطفیٰ سے محبت رکھتا ہے، اور جو فاطمہ سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ مصطفیٰ سے بغض و عداوت رکھتا ہے۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام اصحاب کے ساتھ جب تشریف فرما ہوتے تھے تو فرماتے ہیں، ایک صحابی راوی ہیں کہتے ہیں کہ سرکار اپنی مجلس پر بیٹھے ہوتے تھے، دیکھتے تھے تو سامنے سے بی بی فاطمہ آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون آ رہی ہیں؟ یہ وہ فاطمہ ہیں جن کے وسیلے سے مصطفیٰ سے مانگو تو مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ فاطمہ ہیں جن کا دل دکھنے مصطفیٰ نہیں دیا کرتے۔ یہ وہ فاطمہ ہیں جو کہہ دے مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں۔ فاطمہ آتی ہیں، فاطمہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، سیدہ ہیں، بطول ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جب حاضر خدمت ہوتی، مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتی، راوی لکھتے ہیں آنا شروع کرتی، مصطفیٰ کے قریب پہنچتی، سرکار کھڑے ہو جاتے۔ جن کے استقبال میں خود مصطفیٰ کھڑے ہو، اس فاطمہ کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ کہ فاطمہ کے مقام کو بلند و بالا امت میں بتانے کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوتے، بی بی فاطمہ آتی، سرکار اپنی اہم نشست میں بیٹھے ہوتے، نشست سے ہٹ جاتے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ چومتے، حضرت فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے،
اپنی جگہ سے ہٹ کے صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے اور فاطمہ الزہرا کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ سرکار نے بیٹی کا ادب بھی بتا دیا، بیٹی کا احترام بھی بتا دیا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، اور بیٹی پھر سرور کائنات کی ہو، وہ بیٹی جو فاطمہ الزہرا ہے، وہ بیٹی جن کے لیے رب کائنات قرآن کی آیت تطہیر کو نازل فرما دیتا ہے، یہ وہ بیٹی ہے جن کے حصے میں حسن و حسین آئے ہو، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، کتنی صابرہ ہیں، کتنی شاکرہ ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اللہ اکبر، سرکار نے حضرت بی بی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا، اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فطمها ومحبها عن النار۔ سرکار فرماتے ہیں اس یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبین کو، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فاطمہ کو کیا مقام دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اس سے بڑھ کے آزادی کا پروانہ کیا چاہیے؟ بی بی فاطمہ الزہرا سے محبت کیوں؟ کیونکہ یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، دختر مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجها فحرم اللہ ذریتها علی النار۔ سرکار فرماتے ہیں بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ تعالی نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے۔ حضرت انس راوی فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ کے متعلق پوچھا تو فرمایا کانت کالقمر لیلۃ البدر، فرماتی ہیں کہ سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام تو یہ ہے کہ آپ وصیت کرتی ہیں میرا جنازہ ہو تو میرے جنازے کو جب ڈولی میں ڈالا جائے، رکھا جائے، میرے کفن پر نظر غیر محرم کی نہیں پڑنی چاہیے۔ آج کل تو ہوتا یہ ہے الامان والحفیظ، لیکن جب فاطمہ الزہرا کا ذکر کیا جائے تو فاطمہ کی حیا کی چادر کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو حیا کی چادر پہنانا یہ گھر کے سربراہ کا کام ہے۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں جب میرا جنازہ ہو رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، میرے جنازے پر کھجور کے پتوں کو ڈالا جائے کہ میرا جنازہ ڈھک جائے، میرے جنازے کے کفن پر کسی غیر محرم کی آنکھ نہ پڑے۔ آج کل غیر محرموں کو آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھا جا رہا ہے، اور ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں جو خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھ کے سن رہی ہیں وہ غور کریں کیا وہ پردہ کرتی ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایک چیز کو خاص کر دیا، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی المیہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی عورت کو بے پردہ رکھتا ہے، اپنی عورت کو بے پردہ لے کے گھومتا ہے، اس کے لیے فرمایا وہ مرد دیوس ہے، دیوس، جو اپنی عورت کو پردہ نہیں کرواتا۔
آج فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت لیے بیٹھے ہیں، تو آج عزم مصمم کیجئے کہ گھر جانے کے بعد آج سے ہی آپ پر لازم ہے اپنی زوجہ کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو حیا کی چادر دیں۔ وہ ٹریک چلا تھا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ چلنا چاہیے، نہیں بھائی، رب نے جسم عطا کیا اور اسی کی مرضی چلنی ہے۔ قرآن میں رب نے فرما دیا، اور ایسے لوگوں کا فیصلہ رب نے قرآن میں کر دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ کلیئر رب نے فرما دیا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو خبیث مرد ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں ہیں، اور جو خبیث عورتیں ہیں ان کے لیے خبیث مرد ہیں، اور جو پاک صاف مرد ہیں ان کے لیے پاک صاف عورتیں ہیں، اور جو پاک صاف عورتیں ہیں ان کے لیے پاک صاف مرد ہیں۔ اور پھر اہل بیت کی پاکی کا بیان تو رب قرآن میں بیان کر رہا ہے، فاطمہ الزہرا کی حیا کا رب قرآن میں سورہ نور میں بیان کر رہا ہے۔ اس فاطمہ کی شان کتنی نرالی ہوگی، اور نبی کریم علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اور جگر کے ٹکڑے سے کیسی محبت ہوتی ہے۔ جگر کا ٹکڑا جسم میں موجود ہے تو بندہ زندہ ہے، نہیں تو نہیں۔ آپ بتائیں کیسی محبت ہوگی مصطفیٰ کو فاطمہ الزہرا سے، کیسا پیار ہوگا اپنی لاڈلی بیٹی سے۔ اللہ اکبر، دل برے آمنہ، سر تاج عائشہ، والد فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو اسے پسند وہ مجھے پسند۔ روز قیامت سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع یعنی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں، سب جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ مزید فرمایا، فاطمہ تو بدعت منی فمن اغبدها اغبدنی، یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے، اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان کی پریشانی میری پریشانی ہے اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کیسی محبت ہے میرے مصطفیٰ کو، کیسا پیار ہے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا، فوراً بند کر دے تو یار۔ درود پاک پڑھنے دوبارہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کیسی محبت کرتے بی بی فاطمہ سے، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی پاکی کا رب قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ حسن و حسین کس کے بیٹے؟ بی بی فاطمہ کے۔ ان کے لیے رب نے فرما دیا حسن و حسین کو کہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ مولا علی کے بارے میں کلیئر ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ اہل بیت ایک الگ ہی گلستان ہے۔ خانوادہ اہل بیت کی بات کی جائے تو بڑے کمال کی بات ہے۔ کمال یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ مولانا حسن رضا خان صاحب نے لکھا، فرماتے ہیں گویا ان کی اجازت کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ فرماتے ہیں
باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان۔ ابھی 2 شب باقی ہیں، کل شب جمعہ ہے، پھر شب ہفتہ، تو یہ 2 دن ہمارے پاس ہیں، اور ان 2 دن میں انشاءاللہ مکمل واقعہ کربلا ہم نے سننا ہے، سنیں گے انشاءاللہ۔ اصل تو وہی ہے کہ سنی رچ کے واقعہ کربلا بیان کرتا ہے، اس پہ عمل بھی پھر کرتا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم واقعہ کربلا کی طرف بڑھیں گے، کوفیوں کے خط کا آنا، امام حسین کے خطبے کا معاملہ، امام حسین کی بیعت نہ کرنا، امام مسلم بن عقیل کی شہادت کا معاملہ، تمام بالکل حضرت حر کا اس فوج میں جو اسلام کی فوج تھی اس میں آ جانا۔ تو ان خبیث لوگوں نے ان کے لیے کہا نا، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔ حقیقت بات یہ ہے، تم خود اجڑ گئے، وہ لوگ خود اجڑ گئے۔ وہ کیسے اجڑے؟ آج تک اپنے سینے پیٹ رہے ہیں۔ اجڑ گئے نہیں اجڑے، آج تک غم منا رہے ہیں۔ ایک نے سوال کیا کہ جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی، تو ہم 10 محرم کو نیاز کرتے ہیں، ان کا سویم کون سے دن منائیں؟ بات عجیب ہے نا، ان کا سویم کون سے دن منائیں؟ میں نے کہا سویم وہ مناتا ہے جس کا حسین مر گیا ہو۔ کہو سب سبحان اللہ۔ میں نے کہا سویم وہ مناتا ہے جس کا حسین مر گیا ہو۔ ارے یزیدیوں، ہمارا حسین تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کیونکہ شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ ارے آؤ دوسرا پارہ اٹھاؤ اور پڑھو۔ رب نے فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا شعور ہی نہیں۔ تو ہمارا حسین تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ آپ نے کہنا ہے زندہ ہے حسین، حسین، حسین۔ ہمارے حسین کل بھی زندہ، آج بھی زندہ ہے الحمدللہ۔ کیوں؟ شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے۔ ایک عام شہید کے لیے یہ حکم ہے، کیا؟ جب اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کی سب کی آواز نہیں آئی، بولو سب سبحان اللہ۔ شہید کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ اور پھر یہ تو شہید اعظم ہے، یہ تو شہید اعظم ہے کہ جن کے لیے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو میرے محترم و مکرم سامعین، اپنے آپ کو ایسا کیجئے کہ ہمیں اہل سنت پہ ثابت قدم رہنا ہے، کسی بھی غیر مقلدین کی باتوں میں نہیں آنا۔ فاطمہ الزہرا ہماری سر کی تاج، حضرت امام حسن حسین سر کے تاج، حضرت صدیق اکبر و مولا علی سر کے تاج، حضرت عثمان غنی و فاروق اعظم سر کے تاج، حضرت حسن و حسین اور امیر معاویہ سر کے تاج،
تو ہم کہتے ہیں تمام صحابہ جنتی ہیں، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یاد رکھنا کہ ایمان کے ڈاکو بہت جگہ گھوم رہے ہیں، آپ کا ایمان چھین لیں گے، اپنے ایمان کو کمزور ہونے نہ دینا۔ انشاءاللہ کل ہے 9ویں شب، پھر 10ویں شب آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ 10ویں شب کو مسجد حاضہ میں ایک عظیم الشان واقعہ کربلا، کل سے پارٹ 1 کل، پارٹ 2 انشاءاللہ 10 محرم یعنی 10ویں شب انشاءاللہ ہوگا۔ آپ تمام احباب شرکت کریں گے انشاءاللہ، اپنے ساتھ دیگر احباب کو بھی آپ نے لے کر آنا ہے۔ اور ایک اعلان اور کر دوں، آپ بھی چاہیں تو آ جائیے گا۔ الحمدللہ محرم الحرام کا ہمارا کاروان ام ابیہا کا عمرہ گروپ الحمدللہ روانہ ہو رہا ہے، تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ بروز اتوار یعنی 11 محرم الحرام بروز اتوار بعد نماز ظہر تقریباً 2 بجے ہم نے عمرہ تربیتی نشست پروگرام رکھا ہے مسجد میں۔ انشاءاللہ مرد حضرات کا اہتمام ہے اور اوپر انشاءاللہ خواتین کا اہتمام ہوگا۔ خواتین کو بھی انشاءاللہ LCD لگا کے پورا مکمل طریقہ سکھایا جائے گا، اور لائیو انشاءاللہ یہ ہمارے YouTube چینل اور فیس بک پہ انشاءاللہ لائیو ہوگا۔ تمام احباب شرکت کرنا چاہے، جو جا رہے ہیں مدینے وہ بھی، جو نہیں جا رہے وہ بھی شرکت کریں، انشاءاللہ دونوں کے لیے فائدہ ہی ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے جامع مسجد قباء کے صدر صاحب جناب سید افتخار ہاشمی صاحب